अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। इजरायली पार्लियामेंट ने मकबूजा मगरबी किनारे को जम करने का गैर कानूनी बिल मंजूर कर लिया। मकबूजा मगरबी किनारा इसराइल में जम नहीं होगा, डोनाल्ड ट्रंप का बयान। ट्यूनिस में तारकीन वतन की कश्ती डूबने से 40 अफराद हलाक। फ्रांस के लूवर म्यूजियम में चोरी की बड़ी वारदात, अरबों की मालियत के जेवरात गायब। 20 यूरोपीय ममालिक की जानिब से अफगान बाशिंदों की वापसी के लिए यूरोपियन यूनियन को खत लिख दिया गया। और जापान की पहली खातून वजीर आजम कौन हैं? टॉप स्टोरीज आपने देखी नाजरीन। अब खबरों की तफसील की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। इजरायली पार्लियामेंट ने मकबूजा मगरबी किनारे को जम करने का गैर कानूनी बिल मंजूर कर लिया है। और अब ये जो बिल जब मंजूर हुआ है तो इसके हवाले से फिर डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बड़ा अहम बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि जो मकबूजा मगरबी किनारा है वो इसराइल में जम नहीं होगा, और अगर इसराइल ने ऐसा किया तो हमारे ताल्लुकात इसराइल से ख़राब हो जाएंगे। और ये पहली मर्तबा है कि किसी अमरीकी सदर ने इसराइल के ख़िलाफ़ इतना बड़ा बयान दिया है। फिर अगर हम देखें गज़ा की इस वक्त सूरत हाल, तो जो इमदादी सामान की तरसील है उसमें इसराइली रुकावटें जारी हैं और सीज़ फायर के 2 हफ़्ते बाद भी भूख और प्यास वहाँ पर मौजूद है और लोग इमदाद का इंतज़ार कर रहे हैं। इस हवाले से आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस गजा जंगबंदी मुआहदे को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी सिलसिले में वो इसराइल के दौरे पर हैं। वहीं इसराइल मुआहदे को सबोताश करने की किसी कोशिश से बाज नहीं आ रहा। इसराइली पार्लियामेंट ने मकबूजा मगरबी किनारे को जम करने का गैर कानूनी बिल मंजूर कर लिया। 120 नशस्तों पर मुश्तमिल इसराइली पार्लियामेंट में बिल के हक में 25 जबकि मुखालफत में 24 वोट पड़े। ये बिल मजीद गौर के लिए खारजी उमूर और दिफाई कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है। इसराइल के मजमूम अज़ाइम के खिलाफ अरब ममालिक की शदीद मजम्मत सामने आई है। सऊदी वजारत खारजा ने बयान देते हुए कहा कि वो इसराइली आबादकारी और तोसी पसंदाना अज़ाइम को मुस्तरद करते हैं, जबकि दोहा मुआहदे और जंगबंदी का सहरा अपने सर बांधने वाले ट्रंप ने भी इसराइल को सख्त तंबीह कर डाली। सदर ट्रंप ने अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मकबूजा मगरबी किनारा इसराइल में जम हो ऐसा नहीं होगा, अरब ममालिक से किया वादा निभाएंगे। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि हमें अरब ममालिक की जबरदस्त हिमायत हासिल है, अगर ऐसा हुआ तो इसराइल अमरीकी हिमायत खो देगा। आलमी इदारा सेहत समेत 41 तंजीमों ने इसराइली इक़दाम के खिलाफ आवाज उठा डाली। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि 11,000 हामला ख़वातीन समेत गजा की 1/4 आबादी भूख से मुतासिर है और गजाई किल्लत के असरात गजा में अगली नस्लों तक महसूस किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नाजरीन और बात करते हैं कुछ अमेरिका की पाबंदियों की जो कि रूस पर लगाई गई हैं। अमेरिका ने रूस पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं और अमेरिकी हुकाम ने यह वाज़ेह किया है कि रूस पर पाबंदियों का जो मकसद है वो सदर पुतिन पर जंगबंदी के लिए दबाव डालना है। और अमेरिका ने रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों, एक का नाम है रोसनेफ्ट और दूसरी का नाम है लुकोइल, उन दोनों पर पाबंदी आयद कर दी है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में जो नेटो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके हमरा सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने कहा कि आज बहुत बड़ा दिन है, आज रूस की 2 बड़ी कंपनियों पर पाबंदी लगाई गई है और ये बात इस तरफ इशारा करती है कि हम आइंदा क्या करने जा रहे हैं। ट्रंप ने बेसिकली ये भी कहा कि रूस यूक्रेन जंग जो है वो बाइडन दौर में शुरू हुई थी और उसको रोकने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि ये जो पाबंदियाँ हैं ये पुतिन को माकूल रवैया इख्तियार करने पर मजबूर करेंगी। और अमेरिकी सदर ने जो पुतिन से उनकी मुलाकात होनी थी वो मनसूख हो गई, उस पर भी बात की। उस पर उन्होंने कहा कि पुतिन से मुलाकात करना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मुलाकात मैंने मनसूख कर दी। अब दूसरी तरफ इस हवाले से पुतिन का बयान ये सामने आया है कि हम किसी दबाव में नहीं आएंगे, अमेरिका के दबाव में नहीं आएंगे और अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अगर ये समझ रहा है कि वो अपने हथकंडों से पुतिन को झुका लेगा तो ये उसकी खाम ख्याली है। अब देखना ये है कि ये दोनों मामलात किस तरह आगे बढ़ते, दोनों लोग किस तरह आगे बढ़ते हैं और ये जो जंगबंदी है क्या ये वाकई हो पाती है या नहीं हो पाती।
اب روس کی جو 2 بڑی تیل کی کمپنیوں پر امریکی پابندیاں لگی ہیں، اس کے بعد چین کی جو سرکاری تیل کمپنیاں ہیں انہوں نے روسی تیل کی خریداری معطل کر دی ہے، اور رپورٹ کے مطابق بھارت کی جو آئل ریفائنریز ہیں وہ بھی روسی تیل کی درآمدات میں تیزی سے کمی لانے پر تیار ہو چکی ہیں، اور بھارت اور چین جو ہے وہ بنیادی طور پر روسی تیل کے سب سے بڑے خریدار ہیں، اور یوکرین جنگ کے معاملے پر روس پر دباؤ ڈالنے کے لیے 2 سب سے بڑے خریداروں کا یہ اقدام جو ہے یہ روسی آمدنی پر بہت بڑا پریشر ڈالے گا۔ اب روس کیا یہ پریشر سسٹین کر پائے گا یا نہیں، اور اگر روس سے ان دونوں ممالک نے تیل خریدنا بند کر دیا، چین نے اور بھارت نے، تو پھر کون سے ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر یہ تیل فروخت ہوگا، اور اگر یہ تیل کوئی اور خریدے گا تو پھر اس کے ساتھ امریکہ کیا کرے گا؟ بہت بڑا اس کے اندر سوالیہ نشان ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کی جائے تو انہوں نے امریکہ اور کینیڈا کے درمیان جاری تمام تجارتی مذاکرات فوری طور پر منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، مذاکرات فوری طور پر ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق یہ جو فیصلہ ہے یہ ایک اشتہاری مہم کے بعد کیا گیا، اور یہ جو اشتہاری مہم ہے اس اشتہاری مہم کو انہوں نے جھوٹا اور گمراہ کن قرار دیا۔ اب یہ جو اشتہار ہے یہ کیا ہے، اس کو بتاتا ہوں میں آپ کو۔ اس اشتہار میں سابق امریکی صدر رونلڈ ریگن جو ہے ان کی پرانی تقاریر کے تراشے استعمال کیے گئے تھے، اور ان میں وہ درآمدی اشیاء پر عائد ٹیرف کی مخالفت کرتے دکھائی دیے، اور اونٹاریو کے جو پریمیئر ہیں ڈگ فورڈ، انہوں نے اس ہفتے کے آغاز میں یہ کہا تھا کہ ریگن پر مبنی یہ اشتہار صدر ٹرمپ کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے، اور اشتہار میں ریگن کو یہ کہتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ درآمدی محصولات غیر ملکی سامان پر مہنگائی، پھر ملازمتوں کے نقصان اور تجارتی جنگوں کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہ ایک پورا نیریٹو ہے جو کہ ریگن کا تھا، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس نیریٹو کے بالکل برخلاف جا رہے ہیں۔ تو جو ڈگ فورڈ جو ہیں جن کا تعلق کینیڈا کے صوبے اونٹاریو سے ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے معلوم یہ ہوا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ہمارا اشتہار دیکھا ہے اور وہ اس سے غالباً بہت خوش نہیں ہوئے۔ اب کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی جو ہے ان کا بھی ایک بڑا اہم بیان آ گیا ہے سامنے، اور مارک کارنی نے بھی کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات بھی کی تھی، دونوں کی ملاقات بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئی تھی، اور لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ ان دونوں ممالک کے درمیان کوئی ٹریڈ ڈیل ہو جائے گی، لیکن اب ان کا یہ بیان بھی سامنے آ گیا ہے کہ اگر امریکہ کے ساتھ جاری جو تجارتی مذاکرات ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو کینیڈا کسی بھی صورت میں اپنی منڈیوں کو غیر منصفانہ امریکی رسائی کی اجازت نہیں دے گا۔ تو اب یہ دونوں ممالک بھی آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بیسکلی ہم اس کی اگر اسٹریٹجی دیکھیں یا جو وہ کر رہا ہے وہ دیکھیں تو یوں لگ رہا ہے کہ وہ ہر ایک کی مخالفت مول لے رہا ہے، چاہے وہ اندرونی معاملات ہوں یا بیرونی معاملات ہوں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہی ایک اور خبر پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے وینیزویلا کے خلاف جلد زمینی کارروائی کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ وہ مختلف وجوہات ہیں جن کی بنا پر وہ وینیزویلا سے خوش نہیں ہے، اور بنیادی طور پر معاملہ ہے منشیات کی اسمگلنگ کا۔ انہوں نے یہ کہا کہ منشیات کے جو اسمگلرز ہیں ان کے خلاف اعلان جنگ کی ضرورت نہیں ہے، جو لوگ امریکہ منشیات لا رہے ہیں ہم انہیں مار ڈالیں گے، یہ اسپیسیفک الفاظ تھے ان کے۔ اور امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ وہ سمندر کے راستے امریکہ میں منشیات کا داخلہ روکنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، تاہم انہوں نے وینیزویلا کے قریب جو B-1 بمبار طیارے ہیں ان سے متعلق جو رپورٹس ہیں ان کو مکمل طور پر غلط قرار دیا۔ انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ کولمبیا منشیات کا گڑھ بن چکا ہے، اور میکسیکو کے ڈرگ کارٹلز جو لوگ ہیں وہ ڈرگ کارٹلز چلا رہے ہیں۔ تو یہ ایک اور چیز سامنے آئی جس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ان ممالک سے بھی مخالفت مول لے رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان ممالک کا کوئی کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا امریکہ سے، لیکن ہر جگہ مخالفت مول لینا یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یوں لگتا ہے کہ وتیرہ بن چکا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور ایک اور افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ تیونس میں یورپ جانے والے تارکین وطن کی جو کشتی ہے وہ ڈوب گئی ہے، اور اس کشتی کے ڈوبنے سے 40 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ جو انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز ہیں ان کے مطابق تیونس کے حکام کا کہنا یہ ہے کہ تارکین وطن کی کشتی ساحلی شہر ہے مہدیہ، وہاں پر یہ کشتی ڈوبی ہے، اور اس کشتی میں 70 افراد سوار تھے، جن میں سے 30 کو بچا لیا گیا ہے، جبکہ 40 لاشوں کو بھی نکال لیا گیا ہے۔ اور جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق کشتی میں سوار تارکین وطن جو ہیں
ان کا تعلق افریقہ کے مختلف ممالک سے تھا اور یہ ملک اپنا چھوڑ کر کسی بہتر ملک میں جانا چاہ رہے تھے، لیکن یہ ان کے ساتھ ہوا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں فرانس میں سب سے بڑی ایک چوری ہوئی ہے، اور یہ چوری ہوئی ہے لیور میوزیم میں۔ لیور میوزیم جو ہے وہ فرانس کا بلکہ دنیا کا ایک بہت بڑا اور بڑا قدیم اور بڑا تاریخی قسم کا یہ میوزیم ہے، اور بہت ہی اہم جو زیورات ہیں، بہت ہی قیمتی زیورات جو ہیں یہ چرائے گئے ہیں۔ اب اس چوری کی کہانی بڑی عجیب ہے۔ 7 منٹ کی جو کل دورانیہ ہے، 7 منٹ میں یہ چوری ہوئی ہے۔ اب یہ چوری کیسے ہوئی، کیا تفصیل ہے، اور پولیس اب اس حوالے سے کیا کر رہی ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ صاحبزادہ عتیق الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جرنلسٹ ہیں، فرانس سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کا، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ اچھا، میں چاہوں گا کہ یہ چوری کے حوالے سے تو ہم بات کریں گے ڈیٹیل میں، لیکن تھوڑا سا اگر آپ ہمارے ناظرین کو یہ جو لیور میوزیم ہے اس کی تاریخ کے بارے میں کچھ بتائیں کہ یہ کب قائم ہوا تھا، اس کی خاصیت کیا ہے اس میوزیم کی؟ جی، لوور میوزیم کی تاریخ کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ لوور میوزیم جو ہے وہ دنیا کے مشہور ترین اور سب سے زیادہ دیکھے جانے والے عجائب گھروں میں شمار ہوتا ہے، اور یہ فرانس کے دارالحکومت پیرس کے مرکز میں واقع ہے۔ 12ویں صدی کے آخری اشروں میں بادشاہ فلپ آگسٹس نے پیرس کو بیرونی حملہ آوروں سے بچانے کے لیے ایک قلعہ تعمیر کیا جو کہ بعد میں جس کو شاہی محل کا درجہ دے دیا گیا۔ 14ویں صدی سے 18ویں صدی تک مختلف بادشاہ اس میں رہائش پذیر رہے اور اس محل کی توسیع بھی کرتے رہے۔ 16ویں صدی میں بادشاہ فرانسس اول نے اپنی ذاتی مصوری کے مجموعوں کی بنیاد رکھی، جس میں مونا لیزا کی مشہور پینٹنگ بھی تھی، اور اسے اس محل میں رکھا گیا۔ فرانسیسی انقلاب کے بعد 10 اگست 1793 کو لوور کو عوامی عجائب گھر کے طور پر کھول دیا گیا، اور اس کے بعد یہ عام پبلک کے لیے بھی کھول دیا گیا۔ اچھا، جو یہ لیور میوزیم ہے اس میں کون کون سی قیمتی اشیاء موجود ہیں، یہ بھی اگر آپ ہمیں بتا سکیں، اور کون کون سے مشہور فن پارے وہاں پر موجود ہیں؟ جی، لوور میوزیم میں دنیا بھر سے اکٹھے کیے گئے اور فرانسیسی جو بادشاہ تھے ان کے حوالے سے افریقہ، ایشیا اور دنیا کے تقریباً تمام بر اعظموں کے فن پارے موجود ہیں۔ جب لوور میوزیم کو کھولا گیا تو اس میں تقریباً 537 فن پارے نمائش کے لیے رکھے گئے تھے، لیکن آج اسی لوور میوزیم میں 35,000 سے زیادہ فن پارے موجود ہیں جو لوگ اس کو اپنے وزٹ کے دوران دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن لوور میوزیم کے پاس ٹوٹل 3,80,000 سے زیادہ فن پارے محفوظ ہیں۔ مشہور فن پارے جو لوور میوزیم کے پاس ہیں اس میں لیونارڈو دا ونچی کی مشہور پینٹنگ مونا لیزا ہے، قدیم یونانی مجسمہ وینس دو میلو ہے، یوجین ڈیلاکرو کی پینٹنگ لبرٹی لیڈنگ دا پیپل ہے۔ اس کے علاوہ لوور میں قدیم مصری، یونانی، رومی، اسلامی، فرانسیسی اور یورپین فنون کے نمونے موجود ہیں۔ 1989 میں تعمیر ہونے والا شیشے کا اہرام لوور کا جدید نشان بن چکا ہے۔ یہ مرکزی داخلی دروازے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ لوور میوزیم دنیا میں تیسرا بڑا میوزیم ہے جس میں اسلامی آرٹ کی سب سے بڑی کولیکشن موجود ہے۔ لوور میوزیم میں اسلامی آرٹ کولیکشن تقریباً 18,000 فن پارے اس میں موجود ہیں۔ یہ اس میں باقاعدہ لوور میوزیم میں اسلامی آرٹ کے حوالے سے ایک سیکشن بنایا گیا ہے۔ اس سیکشن میں 7ویں صدی ہجری سے 19ویں صدی تک جو اسلامی آرٹ ہے اس کے حوالے سے چیزیں جمع کی گئی ہیں، یعنی اسلام کا جب عروج تھا اس وقت سے لے کے عثمانی خلافت تک کے جو اسلامی فن پارے تھے ان کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ اب آتے ہیں یہ چوری کی طرف، تو یہ جو چوری ہے یہ کیسے ممکن ہوئی، اور میوزیم کی جو سیکیورٹی ہے اس کے کیا انتظامات ہوتے ہیں؟ لوور میوزیم میں ڈکیتی 19 اکتوبر کو صبح 9:30 بجے ہوئی، جیسے ہی
سیاحوں کے لیے لوور میوزیم کو کھولا گیا۔ چوروں نے ایک منفرد طریقہ واردات استعمال کیا۔ انہوں نے ایک کرین کا استعمال کیا جو یہاں پہ اکثر کنسٹرکشن کے کاموں میں استعمال ہوتی ہے، یا بہت بڑے گھروں میں جہاں کے دروازے اندر کی طرف ہوتے ہیں، وہاں کی باہر کی کھڑکیوں کو استعمال کیا جاتا ہے بڑا سامان اندر لے جانے کے لیے۔ تو چوروں نے یہ طریقہ واردات استعمال کیا۔ ان کے پاس بڑے کٹر تھے جس سے انہوں نے کھڑکیوں کو کاٹا، اندر گئے اور شیشے کے شوکیس توڑ کر شاہی نوادرات چوری کر کے وہاں سے 7 منٹ کے اندر اندر فرار ہو گئے۔ سیکورٹی کے انتظامات تو کافی حد تک لوور میوزیم میں ہیں، کیونکہ اس کو بھی ایک محفوظ ترین میوزیم سمجھا جاتا ہے، لیکن شاید چوروں نے جو نئے نئے طریقے وضع کیے ہیں چوری کے، اس حوالے سے سیکورٹی کے انتظامات ناکافی تھے۔ سیکورٹی کے حوالے سے لوور میوزیم میں بہت سارے سیکورٹی گارڈز ہیں جو وردی میں بھی ہوتے ہیں اور بغیر وردی کے بھی۔ سیکورٹی کیمراز ہیں، الارم ہیں، اور کئی ایسے سسٹم موجود ہیں کہ جن سے اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو فوری طور پر الارم جو ہے بج اٹھتے ہیں۔ یہاں بھی جب چوروں نے واردات کی تو سیکورٹی الارم بج اٹھے، لیکن سیکورٹی گارڈز جو ہیں انہوں نے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ شاید الارم غلطی سے بج گئے ہیں، اور چور واردات کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ جو چوری ہونے والی اشیاء ہیں ان کی مالیت کیا ہے اور کون کون سی چیزیں چرائی گئی ہیں، اس کی کیا تفصیل سامنے آئی ہے؟ چوری ہونے والی چیزوں کا جو سرکاری طور پہ جو رپورٹ دی گئی ہے اس کے حوالے سے ان کی مادی قیمت تقریباً 88 ملین یوروز یعنی تقریباً 102 ملین ڈالر کے برابر ہے، لیکن ان کی اصل قیمت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ فرانسیسی شاہی نوادرات ہیں، فرانس کا ثقافتی ورثہ ہے کہ جس کی قیمت جو ہے وہ آپ نہیں لگا سکتے۔ اس حوالے سے چوروں نے تقریباً 8 قیمتی نوادرات چوری کیے جو نپولین دور سے یا شاہی دور کے جو ملکہ اور شہزادیاں تھیں وہ ان کے استعمال میں تھا۔ جاتے ہوئے چور ایک تاج بھی لے گئے جو ان سے گر گیا اور اس کو نقصان پہنچا، جو کہ ہیرے جواہرات اور زمرد سے تیار کیا گیا تھا۔ اچھا، اب ایک معاملہ یہ ہے کہ یہ جو چوریاں ہیں ان میں جو چیزیں چرائی جاتی ہیں وہ بیسکلی تو وہ پرائس لیس آئٹمز ہوتے ہیں، ان کو کہیں فروخت بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ کے خیال میں اس طرح کی جو چوریاں ہیں وہ کیوں ہوتی ہیں اور کہاں ان کو بیچا جا سکتا ہے، یا جو سامان چرایا گیا ہے اس کا کیا کیا جائے گا، کہاں بیچا جائے گا؟ دیکھیں، اس طرح کی چوریوں کا سب سے بڑا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے نوادرات نہایت ہی قیمتی ہوتے ہیں، اور ان کے گاہک جو ہیں وہ بھی ایسے رئیس اور عمرہ ہوتے ہیں کہ جو ایسے بے شک وہ چوری کے نوادرات ہوں ان کو اپنی کلیکشن میں رکھنا اپنے لیے اعزاز یا فخر سمجھتے ہیں۔ دوسرا، ایسے نوادرات کے گاہک جو ہیں وہ بلیک مارکیٹ میں آپ کو مل جاتے ہیں۔ اور تیسرا، جو چور ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے نوادرات کا اگر اصل صورت میں کوئی گاہک نہیں ملتا تو ان کو پیسیز میں توڑ کر ان کو علیحدہ علیحدہ بیچ دیتے ہیں، اور پولیس کو بھی یہی ڈر ہے کہ اگر ان کو علیحدہ علیحدہ پیسیز میں کر دیا گیا تو پھر ان کی برآمدگی جو ہے وہ ناممکن نہیں تو بہت ہی مشکل ہوگی۔ اچھا، ایک جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ ہے کہ یہ چوری ہوئی ہے 7 منٹ کے اندر اندر، مطلب یہ 7 منٹ کے اندر چوری جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ اس چوری کی منصوبہ بندی جو ہے وہ کسی مووی سے یا کسی اور کوئی ایسی واردات سے متاثر ہو کر کی گئی ہے۔ جی واقعی 7 منٹ کے اندر اتنی بڑی اور اتنے قیمتی نوادرات کی چوری، اور وہ بھی لوور میوزیم میں، نہایت ہی حیران کن اور شاکنگ نیوز تھی سب کے لیے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ آیا اس چوری کا پلاٹ کسی مووی یا ناول سے لیا گیا، تو جیسے ہی یہ چوری ہوئی اور فرانس بھر میں یہ خبر پھیلی تو اکثر سوشل میڈیا پہ لوگوں نے جو پہلے تاثرات دیے وہ یہی تھے کہ فرانس کی ہی ایک ڈرامہ سیریز جس کا نام لوپن ہے، اس میں لوور میوزیم میں ایک چور جو ہے وہ بڑی منصوبہ بندی سے ایک قیمتی ہار
चोरी करता है। तो लोगों ने सबसे पहले इस चोरी को उसी से जो है वो मुशाबहत दी कि ये उसी तरीक़ाकार को इस्तेमाल करके ये चोरी की गई है। और ल्यूपेंट ड्रामा सीरीज़ का ज़िक्र सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हुआ। और आप अक्सर ये देखें कि नावल्स में और मूवीज़ में नहायत ही अछूते और मुनफरिद जो ख़यालात हैं ऐसी वारदातों के हवाले से वो पेश किए जाते हैं। और इस तरह की वारदातें करने वाले जो चोर हैं वो भी इस हवाले से मुकम्मल और फूल प्रूफ मनसूबाबंदी करते हैं ताकि वो वारदात करके कामयाबी से फ़रार होने में कामयाब हो जाए। और पुलिस ने अब तक इस हवाले से क्या सुराग लगाया है? क्या किसी मुश्तबा अफराद की कोई शनाख्त वगैरह हुई है? जी, यहाँ की पुलिस और तहकीकाती अदारे जो हैं उनको ना तो मीडिया पे आने का शौक़ है और ना ही वो ज़्यादा शोर गुआ करते हैं। पुलिस ने सिर्फ जो इब्तदाई बयानात दिए उसमें उन्होंने सिर्फ ये बताया कि इस वारदात में 4 अफराद यानी 4 चोर थे जिन्होंने ये चोरी की वारदात की। लेकिन इस वक्त तकरीबन 100 के करीब पुलिस के सुरागरसां जो हैं वो इस वारदात की तहकीकात कर रहे हैं, चोरों को ढूंढ रहे हैं और ये भी ढूंढ रहे हैं कि नवादरात कहाँ गए और उनकी बरामदगी कैसे हो सकती है। लेकिन यहाँ की पुलिस का एक तरीक़ाकार है कि जब तक वो चोरों को गिरफ़्तार नहीं कर लेते या नवादरात की बरामदगी नहीं हो जाती वो उस वक़्त तक मीडिया पे आने से गुरेज करेंगे। और वैसे भी यहाँ पे पुलिस का सिस्टम है कि पुलिस का एक तर्जमान होता है, सिर्फ वही मीडिया पे आके जो सरकारी बयान होता है वो देता है। कोई भी पुलिस वाला वो अपनी तरफ से मीडिया से किसी भी किस्म की कोई बात नहीं करता। फ़िलहाल अभी तक चोरों के हवाले से कोई भी नई खबर सामने नहीं आ सकी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। साहबजादा अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी लूवर म्यूज़ियम में जो चोरी हुई है, 7 मिनट में ये चोरी की गई और अरबों की मालियत के जो अहम कीमती जवाहरात थे वो वहाँ से चुराए गए हैं। अब यूरोप का रुख करते हैं। 20 यूरोपीय ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने ऐलान ये किया है कि वहाँ पर मौजूद जो अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर वहाँ मुकीम हैं उन्हें डिपोर्ट किया जाए, उन्हें यूरोपीय ममालिक से निकाला जाए। ये डिमांड सामने आई है 20 यूरोपियन ममालिक की तरफ से। इस हवाले से हम बात करेंगे। ज़ुबैर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, स्वीडन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर। बड़ा अहम मामला है ये और अफ़गानिस्तान के हवाले से हम जानते हैं हमारे वतन में भी, पाकिस्तान में भी अफ़गान जो मुहाजिरीन हैं वो गैर कानूनी तौर पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुकीम हैं और हुकूमत की एक बहुत अहम पॉलिसी है जिस पर काफ़ी अरसे से अमल हो रहा है कि वो लोग जो कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम हैं उनको अफ़गानिस्तान वापस भिजवाया जाए। अब यही डिमांड यूरोप से भी आ रही है और इसका मतलब ये है कि ये एक सही डिमांड है क्योंकि बहुत सारे लोग हम पर एतराज़ भी कर रहे थे कि क्यों आप अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भेज रहे हैं। अफ़गानिस्तान की तरफ से ये बात सामने आ रही थी लेकिन अब ये बात साबित हो रही है कि दुनिया भी यही करती है। अच्छा, अब मैं चाहूँगा कि आप हमें थोड़ा सा ये बता सकें कि जो 20 यूरोपीय ममालिक की जानिब से अफ़गान बाशिंदों की वापसी के लिए यूरोपीय यूनियन को एक मुश्तरका ख़त लिखा गया है, इस ख़त में क्या ख़ास मुतालबात शामिल हैं और इसकी कितनी अहमियत है? देखें, 20 यूरोपीय ममालिक की अगर बात की जाए तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है जिसमें ख़ास तौर पे 19 ऐसे ममालिक हैं कि जो यूरोपीय यूनियन के मेंबर ममालिक कहलाते हैं और एक उनमें नॉर्वे शामिल है। तो इन तमाम ममालिक का मुश्तरका तौर पे यूरोपीय कमीशन को ख़त लिखना कि जो अफ़गान शहरी, ऐसे अफ़गान शहरी कि जो इन मुल्कों में कौमी सलामती का ख़तरा समझे जाते हैं या फिर जराइम में मुलविस हैं, उनको जबरी तौर पर जो है वो मुल्क से बदर किया जाए या यूरोपीय यूनियन के अंदर से उनको मुल्क बदर किया जाए। तो इस खत की अगर आप अहमियत की बात करें तो इसकी अहमियत इतनी है कि यूरोपीय यूनियन ने 2021 में काबुल पर जो है अफ़गान तालिबान की हुकूमत कायम होने के बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि किसी भी तरीके से किसी भी अफ़गान शहरी की यूरोपीय यूनियन से मुल्क बदरी ना हो और इसको यकीनी बनाया जाए। तो इस खत की काफ़ी अहमियत है क्योंकि 20 ममालिक ने इस वक्त अफ़गानिस्तान के ऐसे शहरियों को अपनी कौमी सलामती और अपने मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा समझा है कि जो जराइम पेशा हों या उनका किसी न किसी तरीके से ऐसा अमल ज़ाहिर हुआ है कि जो नेशनल थ्रेट्स या माशरे के लिए जो है नामुनासिब समझा जाए। तो ये काफ़ी अहमियत का हामिल ख़त है।
اچھا، خط میں یہ بھی معاملہ اٹھایا گیا ہے کہ 2021 میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد افغانستان واپسی کے لیے باضابطہ معاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے افغان باشندوں کو ڈیپورٹ نہیں کر سکتے، تو کیا طالبان کے ساتھ مذاکرات کی طرف اشارہ ہے یہ؟ جی بالکل، اگر بات کریں کہ اس میں اندیا دیا گیا ہے کہ آیا طالبان سے جو ہے وہ ان کے مذاکرات ہوں گے اور مذاکرات کا اندیا دیا گیا ہے، تو بالکل اسی طریقے کی بات ہے کہ خط کا متن جو ہے اس میں صاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ طالبان کی ڈیفیکٹو حکومت، یعنی ڈیفیکٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس کو جو ہے یورپی یونین میں کسی بھی ملک نے طالبان حکومت کو قبول نہیں کیا، بطور طالبان جو رجیم ہے ان کو کہیں پر بھی حکومت کے طور پہ یورپی یونین میں نہیں دیکھا جاتا، تو اسی لیے ان کو قرار دیا گیا ڈیفیکٹو کہ چلیں اگر وہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے کہ یہ ایک لیگل حکومت ہے یا قانونی حکومت ہے یا جمہوری حکومت ہے، مگر پھر بھی ہم اس کو ڈیفیکٹو حکومت یا حکمرانوں کا نام دے کے طالبان سے مذاکرات شروع کر سکتے ہیں، اور اس عمل کو جو ہے وہ جلد سے جلد شروع کرنا ان تمام ممالک کی جو ہے وہ ترجیحات میں شامل ہے۔ اچھا، کیا موجودہ طالبان رجیم سے اس طرح کے کوئی مذاکرات حقیقت میں ممکن بھی ہیں؟ دیکھیں، اگر بات کریں کہ جو طالبان رجیم ہے اور جو طالبان کا جو فیس اس وقت دنیا کے سامنے آیا ہے وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ آیا، یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کووڈ-19 کے بعد، جو وبا کے بعد دنیا کے اندر کوئی بہت بڑا نہ دہشت گردی کا حملہ ہوا، نہ اس کو طالبان نے کبھی ایکسیپٹ کیا، اور یہاں تک کہ غزہ کے مسئلے یعنی کہ فلسطین کے معاملے پر بھی طالبان نے نہ کوئی اگریشن دکھائی، نہ کوئی ان کی طرف سے کوئی ایسا بیانیہ آیا کہ وہ دنیا کے لیے نیشنل تھریٹس یا دنیا کے لیے عالمی خطرہ مانے جائیں۔ تو ایسی صورتحال میں یہ کہنا کہ پوری دنیا میں کوئی اس طریقے کا رد عمل سامنے آئے گا کہ طالبان کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جائے گا اور افغان جو ریفیوجیز ہیں ان کو ملک بدر کیا جائے گا۔ اب یہ جو ممالک ہیں، ان کے مطالبات کے بعد کیا عالمی سطح پر افغان پناہ گزینوں کی واپسی کے حوالے سے کوئی نئی پالیسی تشکیل دی جا سکتی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک اہم مسئلہ بن چکا ہے دنیا بھر کے تمام ممالک کے لیے۔ دیکھیں، جہاں تک ڈیل کی بات ہے کہ کوئی ڈیل ہوگی یا طالبان اس موقف کو مانیں گے یا مذاکرات کریں گے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ دنیا کا کوئی بھی ملک اس وقت کا، خاص طور پہ اگر بات کریں کہ ایسے غریب ممالک کے جہاں پر اکثر اوقات جو ہے وہ یورپی یونین کی مدد درکار ہوتی ہے فائنینشیل طور پہ، تو وہ اپنے جتنے بھی ریفیوجیز ہیں ان کو کسی نہ کسی پالیسی کے تحت جو ہے ان ریفیوجی کو اپنے ملک میں لیتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں کہ جب افغانستان کے اندر اس وقت طالبان کی حکومت ہے اور وہ دنیا بھر میں جو ہے وہ ٹریول بھی کرتے ہیں، ابھی حالیہ دنوں میں انہوں نے جو ہے بھارت میں بھی ٹریول کیا ان کے وزیر خارجہ نے، اور وہاں پر بھی ان کو کچھ امداد ملی، تو امدادی پیکیج طالبان لے لیں گے، اور یہ کبھی امتحان ہے کہ طالبان سے مذاکرات ان کے کامیاب ہو سکتے ہیں اور بڑی تعداد میں جو ہے افغان شہریوں کو اپنے ملک جانا پڑے گا۔ اور برطانوی اخبار ہے دی ٹیلی گراف، اس کی ایک رپورٹ ہے، اس میں ایک انکشاف یہ ہوا ہے کہ افغان طالبان کے نام پر جعلی دھمکی آمیز خطوط یورپ میں 40 پاؤنڈ میں فروخت کیے جا رہے ہیں، جنہیں افغان جو شہری ہیں وہ مغربی ممالک میں اسائلم حاصل کرنے کے لیے بطور ثبوت استعمال کر رہے ہیں۔ تو کیا برطانوی حکومت یا یورپی یونین نے اس جعلسازی کے خلاف کوئی خاص اقدام اٹھایا ہے؟ اس کی کیا تفصیل ہے؟ دیکھیں، جہاں تک اگر آپ بات کریں کہ جعلی دستاویزات کی، تو جعلی دستاویزات کوئی آج کا مدعا نہیں، یہ ایک زمانے سے معاملات چلے آ رہے ہیں۔ دیکھیں، سیاسی پناہ اور جنگ زدہ علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں کو پناہ دینا، یہ دو مختلف قسم کی ایسی سیاسی یا جو ہے وہ تحفظ کے حوالے سے پناہیں تھیں کہ جن کے دو مختلف کرائٹیریاز تھے۔ اگر آپ سیاسی پناہ کی بات کرتے ہیں تو سیاسی پناہ میں جو سب سے پہلی بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ سیاسی پناہ ان لوگوں کو دی جاتی ہے کہ جو اپنے ملک میں جو ہے وہ سیاسی عدم تحفظ کا شکار تھے، اور وہ کوئی ہائی پروفائل شخصیت تھی یا پبلک میں جانی مانی شخصیت تھی، وہ اپنے ملک میں کہیں پر انٹرنلی ڈسپلیس نہیں ہو سکتے اور ان کو جان کا یا مال کا خطرہ ہو، تو ان کو سیاسی پناہ دی جاتی ہے۔ دوسری جانب جنگ زدہ علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں کی صورتحال انفرادی نہیں ہوتی، مجموعی ہوتی ہے، اور جب ان ملکوں میں امن و امان قائم ہو جاتا ہے تو وہاں پر لوگوں کو جانا پڑتا ہے۔ لیکن اب چونکہ افغانستان کی اگر آپ بات کریں، جو ٹیلی گراف نے جو یو کے اندر
ब्रेकिंग की इस हवाले से कि वहाँ पर 40 पाउंड तक भी जो है वो लेके एक थ्रेड लेटर बनाया जाता है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो लोगों ने पहली बार की हो, ये एक अरसे से चली आ रही थी, लेकिन चूंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है तो उसके अंदर खामियां पकड़ना, गलतियां पकड़ना एक बहुत ही आसान अमल है। अगर आप बात करें यहाँ पर इस लेटर की, तो इस लेटर का जो पकड़ने का तरीक़ेकार था वो शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, एक आम इंसान भी कर सकता था, क्योंकि तमाम तर जो खतूत थे जो तालिबान की जानिब से जारी किए गए थे थ्रेड के तौर पे, उन सब का मतन, तरीक़ेकार, लिखा हुआ सब कुछ एक ही होता था। और जो लिखने का स्ट्रक्चर हो या मोहरें हों, अगर वो एक ही तरह की हों तो उनको कभी इम्कान होता है कि उसको आप जाली माने। यहाँ पर मैं बात करता चलूँ, ऐसा ही कुछ दूसरे ममालिक से है कि जहाँ पर लोग जो है वो ख़ास तौर पे एक इथनिक ग्रुप्स बन के सामने आते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें अपने मुल्क में ख़तरा है, तो वहाँ से भी जाली दस्तावेज़ात लेके आई जाती हैं। यह जाली दस्तावेज़ात आज के दौर में तो बहुत आसान है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो है वो उसको ट्रेस करना, लेकिन अगर आप मैनुअली भी बात करें तो पहले भी ये तमाम तर मामलात यूरोपीय यूनियन के कुछ ममालिक में आते रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। ज़ुबैर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे स्वीडन से, और बात हो रही थी कि 20 यूरोपीय ममालिक ऐसे हैं कि जिनकी तरफ से अब ये मुतालिबा सामने आया है कि अफ़गानिस्तान से जो बाशिंदे उनके ममालिक में आए थे, गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, उन्हें वापस भेजा जाए। और अब आपको लेकर चलते हैं जापान की तरफ। जापान की हुक्मरान जमात लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP की सनाए तकाइची मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म बन गई हैं। एक साबिका TV एंकर हैं और माजी में एक म्यूज़िक बैंड से भी वाबस्ता रही हैं, ड्रम्स बजाती रही हैं। 1993 में जापानी सियासत में उन्होंने कदम रखा था और बतौर आज़ाद उम्मीदवार वो ऐवान ज़ेरी की नशस्त जीत पाई थी और इस जमात की पहली खातून सरबराह मुंतखब हुई थी, जो कि स्कैंडल्स की जद में भी हैं और इस वक्त वोटर्स का एतमाद हासिल करने की तगोदौ में है ये जमात। इनके बारे में आपको ज़रा बताते हैं। 1961 में ये खातून पैदा हुई थी नारा प्रेफेक्चर में और उनके वालिद जो है वो एक ऑफ़िस वर्कर थे, वालिदा एक पुलिस ऑफ़िसर थी। उनकी ज़िंदगी में सियासत कहीं दूर दूर तक भी नहीं थी और हैवी मेटल ड्रमर के तौर पर वो बहुत सी ड्रम स्टिक्स अपने हाथ में रखती थी, क्योंकि शदीद ड्रमिंग के दौरान उन्हें वो तोड़ देती थी। और एक स्कूबा डाइवर और कारों की भी शौकीन थी। तो ये उनके शौक़ थे सियासत में आने से पहले। और सनाए तकाइची जो है, उन्होंने मुख्तसर अरसे के लिए टेलीविज़न मेज़बान के तौर पर भी काम किया था। सियासत में दिलचस्पी उनकी जो शुरू हुई वो 1980 की दिहाई में। ये उस वक्त पैदा हुई सियासत में दिलचस्पी तब जब अमेरिका और जापान में जो तिजारती तनाव है ये उरूज पर था। और जापान के बारे में जो अमेरिकी तसव्वुरात को समझने के लिए सनाए तकाइची ने डेमोक्रेट पैट्रिशिया श्रोडर उनके दफ्तर में काम करना शुरू किया, जो कि जापानी हुक्मरानों की नक्काद थी। और सनाए तकाइची ने अमरीकियों को जापानी, चीनी और कोरियाई ज़बानों और खानों को मिलाते हुए देखा। उन्होंने ये भी मुशाहिदा किया कि जापान को अक्सर चीन और जनूबी कोरिया जैसे ममालिक के तौर पर देखा जाता है। तो उन्होंने नतीजा ये निकाला कि जब तक जापान अपना दिफा खुद नहीं करेगा तो ऐसे में उसकी किस्मत हमेशा अमरीका के रहमो करम पर ही रहेगी। ये देखें, ये बहुत अहम बात है। उन्होंने 1992 में अपने पहले पार्लिमानी इलेक्शन में हिस्सा लिया। आज़ाद हैसियत से कामयाब नहीं हुई, लेकिन पुरअज़म रही। एक साल बाद आज़ादाना हैसियत में रुकन असम्बली मुंतखब हुई। सन 1996 में LDP में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। उसके बाद से वो 10 बार रुकन असम्बली मुंतखब हुई हैं। इंतखाबी सियासत में उन्हें सिर्फ एक बार शिकस्त हुई है और पार्टी की मुतहर्रिक जो क़दामत पसंद आवाज़ों में से एक के तौर पर वो शहरत हासिल कर चुकी हैं और आला हुकूमती ओहदों पर भी वो फाइज़ रही हैं, जिनमें वज़ीर बराए इक़्तिसादी तहफ़्फ़ुज़, तिजारत सनत, दाखिला और मवासलात शामिल हैं। सन 2021 में सनाए तकाइची ने पहली बार LPD की जो क़यादत है उसकी दौड़ में हिस्सा लिया, लेकिन वो साबिक़ वज़ीर आज़म फोमियो कशीदा से जीत न सकीं और सन 2024 में दोबारा वो दौड़ में शामिल हुई। इस बार वोटिंग के पहले मरहले में सरफ़हरिस्त रहीं, लेकिन बिलाखिर जापान के वज़ीर आज़म बनने वाले शिगेरो इशिबा से वो हार गई थी। और अपनी हालिया मुहिम में उन्होंने स्कूल के बच्चों से एक जुमला कहा था गुफ्तगू करते हुए कि मेरा मकसद आयरन लेडी बनना है, और वाकई वो जापान की आयरन लेडी साबित हुई हैं। सनाए तकाइची एक
قدامت پسند رہنما ہیں اور انہوں نے طویل عرصے سے شادی کے بعد جو خواتین اپنا نام تبدیل کرتی ہیں اس کی بہت زیادہ فیور کی ہے اور اس قانون کی مخالفت کی ہے جو کہ خواتین کو اپنا نام برقرار رکھنے کی اجازت دیتا ہے. انہوں نے اصرار یہ کیا ہے کہ اس سے روایات کو نقصان پہنچتا ہے، یعنی خواتین اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کے نام کا اضافہ کریں. اچھا، پھر ہم جنس پرستی کے خلاف ہیں، ہم جنسی شادیوں کے بھی وہ خلاف ہیں اور ان کے خاندانی اور ذاتی تجربات ان کی پالیسیز کی بنیاد ہیں. ان کی تجاویز جو ہیں اس میں خواتین کی صحت کے لیے ہسپتال کی خدمات کو بڑھانا ہے، پھر گھریلو معاون کارکنوں کی زیادہ فلاح اور جاپان کے جو عمر رسیدہ معاشرہ ہے اس کے لیے دیکھ بھال کے اختیارات کو مزید بہتر بنانا شامل ہیں. جو سابق وزیر اعظم شنزو آبے ان کی سوچ سے متاثرہ ہیں سنائے تکائچی، اور انہوں نے عوامی اخراجات اور سستے قرضوں کے معاشی وزن کو بحال کرنے کا بھی عہد کیا ہے. تو یہ تھی کچھ بات چیت جاپان کی پہلی خاتون وزیر اعظم کے حوالے سے. ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.